فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمروا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت بیسیکلی استشار نزول جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ یہودی جو کرتے کچھ نہیں تھے اور تعریفیں سب سے جانتے کچھ نہیں تھے، لیکن اپنے ارد گرد میں جاہل یہودیوں کو، جاہل لوگوں کو تھوڑا بہت دھوکہ دے لیتے، فراڈ کر لیتے اور پھر اس پر خوش ہوتے کہ میں تو جناب بڑا بڑا علامہ ہو گیا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں اور ٹور ایسی بناتے ہیں، چال ایسی بناتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھو وہ جناب اس سے بڑے تو مفتی صاحب آج تک دنیا میں ہم نے دیکھے ہی نہیں، ان سے بڑے علامہ صاحب تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، یہ تو جناب بہت بڑے قاری صاحب ہیں، یہ تو جناب بہت بڑے جناب حافظ صاحب کو ہوئے، پتہ چلے آیت کو ایک بھی نہیں آتی، قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، اور جناب وہ اس قدر خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں کہ دل کرتا ہے جناب سنتے رہیں، اور جب کسی قاری صاحب کو ان کے سامنے بٹھایا جائے تو پتہ چلے 1700 غلطیاں جناب قرات ہی نہیں آتی، قرات کے مسائل ہی نہیں آتے۔ تو یہ جو خود پسندی ہے، کیا کچھ نہیں، قوم کی ایک خدمت نہیں کی اور نام کے ساتھ لکھتے ہیں وہ مارے قوم، جناب انہوں نے تو قوم کو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پتہ چلے قوم کو پتہ ہی نہیں ہے قوم کہتے کسی۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام، ایسی چیز جو ہمارے اندر موجود نہیں لیکن ہم اس کی تعریف چاہیں، ہم چاہیں کہ مجھے ان القابات کے ساتھ پکارا جائے، میں جہاں جاؤں وہاں مجھے اعزازی جگہ دی جائے، مجھے اسٹیج پر بٹھایا جائے، سب کے سامنے بٹھایا جائے، مجھے جھک کر ملا جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، یا مطلب ہر وہ چیز جس کی تعریف کا لینے کا انسان کا دل کرے، اس کو پہلے اپنے اندر غور کریں کہ میں اس کا اہل ہوں، اگر اہل نہیں ہوں تو کوشش کریں کہ لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ بھائی میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں جائیں، آپ جو کیا کہتے ہیں بلاتے ہیں اس کے نقیب محفل، نقیب محفل جو ہے وہ کسی قاری صاحب کو بلائیں گے اور ساتھ ان کے القابات لگائیں گے، قاری القراء، زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء، اور جب وہ بیچارہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو مجھے غریب کی طرح اس کو قرآن کی آیات بھی سیدھی پڑھنی نہیں آتی۔ اب وہ جناب سامنے وہ بیچارہ تھوڑا سا بھی پڑھنے والا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب القابات دیکھو آسمان تک، اور بندے کو پڑھنے کی ہدایت نہیں آتی۔ اسی طرح مطلب علماء حضرات کے ساتھ مفتیان جو جناب وہ داڑھی پگڑی والا بیچارہ دیکھیں کہ صوفی صاحب، اب صوفی کس کو کہا جاتا؟ اب وہ بھی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ایک تو ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے، وہ مطلب وہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگ تعریف کر دیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود اپنے دل میں اس کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک وہ ہے جو دل میں بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے اس تعریف مطلب میرے لیے یہ القابات لگائے جائیں، جب بار بار اس کے نام کے ساتھ یہ القابات لگائے جائیں، تو جب وہ اس بات کی طلب میں بڑھ جائے گا تو پھر اس آیت پر غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے، جو کیا نہیں ہے اس کی تعریف سمیٹ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا کسی ریوڑ میں چھوڑ دو اور بالکل بھوکا ہو، دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے
جتنا حب جاہ انسان کے اعمال کو نقصان پہنچا ہے۔ حب جاہ مطلب تعریف کو سمیٹنا، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کی تعریف میرے نام کے ساتھ القابات لگائے جائیں، مجھے بڑا سمجھا جائے، یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، میرے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حب جاہ خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی، اگر یہ کسی انسانی شکل میں ہوتی تو دنیا کا بدصورت ترین انسان ہوتا۔ دیکھیے حب جاہ ہے کتنی خطرناک کہ پیارے محمود فرما رہے ہیں کہ سب سے بری چیز جو ہے وہ حب جاہ۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل میں کسی ایسی چیز کو جگہ نہ دیں کہ اچھا یہ صرف علماء طبقے، زیادہ مثالیں میں نے علماء طبقے کی دی، صرف علماء میں نہیں ہے، ہمارے ہم جو آفس میں کام کرتے ہیں، جاب جو کرتے ہیں میرے پیارے بھائی، اب وہ اپنے آفس میں جناب وہ کسی صاحب کو ذرا سا کچھ جناب اس کی تھوڑی تعریفی کلمات کہہ دیے، اب اس کے بعد جناب وہ تو چونکہ تعریفی کلمات کہہ دیے تو وہ صاحب کے پسندیدہ ہو گئے، اب وہ پورے آفس میں کرتا کچھ بھی نہیں ہے اور کہلاتا تو جناب یہ دیکھو جناب، مثالیں اس کی دی جاتی ہیں جو سب سے فارغ ترین بندہ ہوتا ہے، کیوں اس نے دو لفظ اس صاحب کی تعریف میں کہہ دیے، اب وہ صاحب ہر جگہ اس کی تعریف کرے، اس کی طرح بنو، یعنی اس کو جس طرح یہ تعریفیں کر رہا ہے تم سب بھی تعریفیں کرو، کام بھلے نہ کرو۔ تو یہ ہر طبقہ فکر میں، ہر شعبے میں ہمیں اس طرح کے لوگ ملیں گے جو کرتے کراتے کچھ نہیں لیکن تعریفیں ساری اپنی سمیٹتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو تعریف کے قابل ہیں، حضرت عمر فاروق اور عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق، ان دونوں کا یہ عمل ہے کہ آپ کی جب تعریف کی جاتی تو آپ کیا کرتے، راتوں میں دعا مانگتے، اللہ یہ جو لوگ جتنے میرے بارے میں تعریفی کلمات کہتے ہیں مجھے ان سے بھی زیادہ اچھا کر دے، اور جس کے بارے میں یہ نہیں جانتے وہ عمل یعنی یہاں پر وہ عاجزی کرتے ہیں کہ جس طرح میرے گناہ ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر گناہوں کو پتہ لگے تو یہ تعریفیں کرنا چھوڑ دیں، تو مولا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ان کے سامنے نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، بس مجھے ان سے بخش دے، اور جو یہ عمل جس کی تعریف میرے لیے کرتے ہیں میرا عمل اس سے بھی زیادہ بڑھا دے تاکہ یہ تعریف ان کی کم ہو جائے اور عمل زیادہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عمل کم ہوتا ہے، تعریف زیادہ ہوتی ہے، القابات زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق اعظم کے آگے صاحبزادوں میں آتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آج کل جو کہ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو یزید کے بعد جو سب سے نیک دل بادشاہ حضرت امیر معاویہ کے بعد سے لے کر حضرت امیر معاویہ جو ہے یہاں تک نیک دل بادشاہ گزرے تھے حضرت صدیق اکبر سے لے کر، اور پھر اس کے بعد یزید سے لے کے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک نظام خلافت بدبختوں کے ہاتھ پہ رہا، کوئی بھی ایک اچھا نہیں رہا۔ یہ واحد وہ شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے حکومت صرف 2.5 سال کی ہے، لیکن اس 2.5 سالہ دور خلافت میں انہوں نے جو ہے وہ خلافت راشدہ کی یاد دلائی، بالکل جناب ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا، حقیقتاً ایک بکری بھی شیر کسی بکری کو نہیں کھاتا تھا بغیر کسی وجہ، اس قدر جناب انہوں نے نظام قائم کر دیا تھا بالکل خلافت راشدہ کا۔ اور یزیدی جتنے کارنامے تھے اور جتنے اس وقت کے بدبخت تھے سب کو سزائیں دی تھی، اور جتنی جگہیں اہل بیت اطہار سے جتنی غلط جو ہے وہ لوگوں نے قبضے میں کر لی تھی سب کو مار پیٹ کے جناب ان سے جگہ لے کے واپس اہل بیت اطہار کو واپس کی اور ان کی خدمت کی۔ تو یہ اس قدر زبردست شخصیت ہونے کے باوجود ممبر پر خطبہ جب دے رہے ہوتے اور دل میں جیسی کوئی یہ بات آتی کہ کہیں میرے اندر حب جاہ نہ پیدا ہو جائے، خطبہ چھوڑ دیتے، نیچے آ جائے، خطبہ دینا ہی چھوڑ دیتے۔ کسی کو خط لکھ رہے ہوتے، خط لکھتے وقت ظاہر ہے چونکہ امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت تھے، تو خط لکھتے وقت اپنے نام کے ساتھ یہ القابات لکھنے پڑتے کہ میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز تمہیں یہ بات کہتا ہوں، اور پھر وہ دل میں آتا کہ میں تو مطلب اپنے دل میں اس طرح کی بات سمجھتے کہ میں تو امیر المومنین، وہ خط ہی پھاڑ دیتے، کہتے جناب یہ نہیں، میں تعریفی کلمات نہیں لکھنا چاہتا، خط ہی پھاڑ دیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ پورا دن آپ خط نہیں لکھ سکتے، کیفیت ہوتی ہے بندے کی بات ہوگا اس طرح کی مطلب وہ کیفیت طاری ہو جاتی، پورا دن آپ خط نہیں لکھ پاتے۔ اور وہ شخصیات جو مطلب اس طرح کے معاملات کی اہل ہیں لیکن پھر بھی اپنی تعریفی کلمات نہیں چاہتے، اور ہم جو اہل نہیں ہیں ہم کہتے ہیں سارے القابات منو دو بھائی، میں سارا تو بڑا لاما ہوں۔ اللہ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی کچھ آیات میں ایک یہودیوں کا ایک اعتراض ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ قرض حسنہ کی بات ہوئی، اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے قرض حسنہ کون دے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو قرض چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی بھی اور جو ہے وہ مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہ آج جو ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے، ہم کہتے ہیں جناب میں تو بہت بڑا جناب وہ زمیندار ہوں، میرے پاس 500 کنال 1000 کنال 6000 کنال زمین ہے۔ بھائی زمین کس کی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ابھی رکھوالا بنایا ہے تمہیں اللہ نے، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا تھے، اور تمہارے بعد تمہارے اب بیٹے ہوں گے، تمہارے پوتے ہوں گے، تم میں سے کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مالک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو رکھوالے ہیں۔ ہم آج اس زمین کی خدمت کر رہے ہیں، کل ہمارے بیٹے کریں گے، پھر پوتے کریں گے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث قدسی ہے، بہت پیارا فرمان ہے، یہ سنیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس کے مالک ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کیسے کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہو لیکن زبان میرے پیارے محبوب کی ہو، اور یہ قرآن کی آیت نہ ہو لیکن ہے فرمان رب کریم کا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، ہدایت بھی ملے گی تو اللہ کی توفیق سے، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائے تو تم میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، جس کو خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے یعنی کوئی مصیبت یا آفت وغیرہ تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یہاں پر اللہ نے صاف بیان فرما دیا کہ ہر نفع کا مالک میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں، جو کچھ چاہیے وہ اللہ دے گا، اللہ سے ہی سوال کرنا ہے۔ ہاں، کسی کے صدقے میں سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ مجھے فلاں خیر عطا فرما اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں۔ یہ یاد رہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض ہمارے نادان دوست، ہمارے نادان بھائی مزارات پر جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی دعائیں، بعض نادان قسم کے لوگ یہ دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں کہ میں اس مزار پر آیا ہوں، یہ جو حضرت ہے، یہ جو بابا جی ہیں، یہ جو صاحب مزار ہیں، یہ میری فلاں حاجت پوری کرے گی۔ بظاہر وہ صاحب مزار حاجت پوری نہیں کر سکتے، ہمیں سوال یوں کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس نیک بزرگ کے صدقے میں میری فلاں حاجت کو پورا کر۔ یہ ہے اصل دعا کا طریقہ۔ بعض جگہ پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا
رکشوں پر، گاڑیوں پر، بسوں پر پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں باپ کی دعا کا صلہ ہے، یہ تو لکھنا درست ہے، لیکن بعض جملے یوں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے سب میرے ماں باپ کی عنایت ہے، یہ جو کچھ ہے سب میرے استاد کی عنایت ہے، یہ جو کچھ ہے یہ میرے سب فلاں فلاں، مطلب کوئی استاد سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے جناب کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام لکھ دیتا ہے، لیکن اسی شخص کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے جناب یہ تو بس اللہ کی طرف مصیبت آئی، یعنی آپ اپنے جتنے بھی نفعے ہیں ان کو ڈال دو اپنے بزرگوں کے کھاتے میں، اپنے استادوں کے کھاتے میں، اپنے جناب فلاں کے کھاتے میں، اور جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو معاذ اللہ کے کھاتے میں ڈال دو کہ مصیبت اللہ دیتی ہے جی۔ اللہ کہنا یہ چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس فضل ہے، جو کچھ بھی رحمتیں ہیں یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے، جس سے کچھ میرا اپنے پاس ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں نفع ملتا ہے یہ میری طرف سے ملتا ہے، اور جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ بھیا اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی معاملات کو درست کرو، اور ایسے خام میں ہم اپنی ہر برائی کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بالکل پہلا لفظ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں جو نفع ملتا ہے کیونکہ ہم اس چیز کے قابل تو ہے نہیں نا، ہم اپنے اوپر اپنی، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اپنے جسم پر موجود اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو گننا چاہیں یا ان کا شکر بجا لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے یہ نعمتیں جو